اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے بارے میں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام مومنین کی طرح نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد اطہر کو اٹھا کر جنازہ گاہ میں لا کر اجتماعی جنازہ معروف ہیئت پر نہیں ادا کی گئی، بلکہ چند لوگوں کی جماعت حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتی اور وہ نماز جنازہ پڑھ کر نکل جاتی تھی۔ اس کے بعد دوسری جماعت آتی، وہ جنازہ پڑھ کر چلی جاتی۔ یوں مدینہ منورہ میں موجود تمام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امت کی کامل خیر خواہی اور امانت رسالت کی ادائیگی کی گواہی دے کر امت کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت، کون سی وصیت؟ کہ تجہیز و تکفین اور قبر کھودنے کے بعد اولاً سب حجرے سے نکل جائیں، پہلے فرشتے نماز جنازہ ادا کریں گے، پھر اہل بیت کرام، پھر دیگر مسلمان، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر، جیسا کہ روایات میں ہے، گروہ در گروہ کر کے پڑھی گئی۔ ایک جماعت داخل ہوتی، وہ نماز جنازہ پڑھ کر نکل جاتی، اس کے بعد دوسری جماعت آتی، وہ جنازہ پڑھتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا، اور مہاجرین اور انصار نے بھی سلام کیا۔ پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ مبارکہ کے سامنے یہ کہا، اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا، اور صرف ایک معبود وحدہ لا شریک پر ایمان لایا گیا۔ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں جمع کر، آپ ہم کو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں۔ آپ مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے، ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ وہ لوگوں نے اس پر آمین کہی۔ جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو عورتوں کے بعد بچوں نے اسی طرح کیا۔ علالت کے ایام، یعنی جن ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی، کیا کہ انتقال کے بعد مجھے غسل دو اور کفن پہناؤ، اور میری چارپائی میری قبر کے کنارے جو اسی مکان میں ہوگی رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤ،
میرا جنازہ سب سے پہلے جبرائیل پڑھیں گے، پھر میکائیل پڑھیں گے، اور پھر اسرافیل، پھر عزرائیل، ہر ایک کے ہمراہ فرشتوں کے عظیم لشکر ہوں گے، پھر میرے اہل بیت کے مرد، پھر عورتیں، پھر امام کے تنہا بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر تم لوگ گروہ در گروہ آ کر تنہا نماز پڑھو۔ چنانچہ اسی کے مطابق عمل ہوا۔ اول ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھی، پھر اہل بیت کے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، سب نے اکیلے نماز پڑھی، کوئی شخص امام نہیں تھا۔ جیسے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، کس نے امامت کرائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام مومنین کی طرح جس طرح ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، کوئی امامت کراتا ہے، اسی طرح نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک معصوم تھے۔ اسی وجہ سے جو لوگ بھی گئے وہاں پر حجرہ مبارکہ میں تمام صحابہ کرام، تمام فرشتے اور اہل بیت، سب کے سب بچوں مردوں نے صرف وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام پیش کیا۔ جہاں تک رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرز سے متعلق سوال ہے تو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لاحد یعنی بغلی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں اسی طرح ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ میں موجود ہے، جیسا کہ جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون سی کھودی جائے، آیا لاحد بغلی قبر بنائی جائے یا شگاف والی جو ہمارے ہاں کھودی جاتی ہیں؟ تو مہاجرین نے کہا کہ اہل مکہ کی طرز پر شق تیار کی جائے، جبکہ انصار نے کہا اہل مدینہ کی طرز پر لحد تیار کی جائے۔ اسی پر تو مہاجرین اور انصار آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کیسے بنائی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے کہ مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب شور نہ کرو اور آوازیں بلند نہ کرو، جیسا کہ آپ زندگی میں آپ کے قریب شور نہیں کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب شور شرابہ نہ کرو، بلکہ شق اور لحد دونوں قسم کی قبر تیار کرنے والوں کے پاس آدمی بھیج دو، جو پہلے آ جائے وہ قبر تیار کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاحد طرز پر قبر تیار کی گئی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔